بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس ان کے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس ان کے روضے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے غلام زہرا کو میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا کو میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں ابھی لطفیر حضور سبزہ دوال شاہ سے عرض گزار ہوں کہ روائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو روشن سے منور فرمائیں یا حیو یا قیوم 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 یا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا امام القبلتین. نہایت واجب الاحترام، نہایت معزز و محترم حاضرین ذی احتشام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج درس قرآن کے ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سن کر اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو پچھلا درس قرآن تھا، چونکہ ہر درس قرآن کا ایک کنیکشن پچھلے درس قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے آغاز میں پچھلی بات ابتدائی الفاظ میں کر دیتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں آپ احباب کے لیے آسانی ہو جائے. پچھلے درس قرآن میں ہم پچھلے 4-5 جمعراتوں سے منافقین اور ان کی علامات اور ان کی اقسام پر گفتگو کر رہے ہیں. مختلف قسم کی باتیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں، سمجھی ہیں. پچھلی جمعرات میں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر چند معروضات کی ہیں، اس میں ہم نے ایک اہم نقطہ جو تھا وہ یہ پڑھا جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صریحت ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک سودا کیا اور انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. ہدایت کے بدلے گمراہی خرید. یہ منافقین کی نشانی میں سے نشانی ہے. اور میں نے دوسری قسم کا بھی ذکر کر دیا تھا لیکن اس پہ گفتگو آج انشاءاللہ کروں گا. یعنی منافقین کی اس آیت کریمہ کے ترجمہ کے اندر جو منافقین کی اقسام مراد تھی وہ 2 قسم کی تھی. ایک تو یہ تھی کہ جو کھلا اسلام کے دشمن، لیکن بظاہر لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن
اندر سے وہ کافر ہیں اور ان کو اسلام سے کوئی محبت عشق اور کوئی والہانہ دل کا تعلق ان کا نہیں، کھلم کھلا دشمن۔ اور دوسری قسم جس کا میں نے مختصر سا ذکر کیا تھا، آج تفصیل بیان ہوگی، کہ منافقین کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو کمزور مزاج ہے۔ کمزور مزاج سے مراد یہ کہ جہاں فائدہ نظر آتا ہے ادھر چل پڑتے ہیں۔ جہاں فائدہ نظر آئے گا، اگر مسلمانوں کی طرف فائدہ ہوگا مسلمان ہو جائیں گے، مسلمانوں میں اٹھیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، مسلمانوں کی تعریف بھی کریں گے اور اپنے آپ کو اہل حق عیاں کریں گے۔ اور جب کہیں مصیبت کوئی مشکل آ جائے تو اسلام سے روح گردانی کر لیں گے، یعنی مسلمانوں کی طرف فائدہ ادھر آ جائیں گے، کافروں کی طرف فائدہ ادھر آ جائیں گے۔ یہ دوسری مثال ہے منافقین کی۔ تو آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آج الحمدللہ العظیم اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے سورۃ البقرہ شریف کا دوسرا رکوع آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا اعزاز ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ لسانی ساؤنڈ والے احباب ہر جمعرات کو یہ اہتمام فرماتے ہیں، آپ احباب حاضرین موجود ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت والی کتاب کی خصوصی برکتیں ایسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اب آج کے موضوع کا ہم آغاز کریں گے دوسرے رکوع کی جو آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 19 اور 20، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیات دو ہیں، ان میں موضوع ایک ہی ہے۔ آئیے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ شریف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 19 کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے اور جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے اور کڑک بھی ہے، اور اس گرج اور چمک اور اس کڑک کے باعث موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، اور آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 20 میں اور دوسرے رکوع کی آخری آیت میں، یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین کے حوالے سے ذکر ہوا۔ اب سنیے گا، اس کی ہم پہلے آیات کے امپورٹنٹ الفاظ کی طرف توجہ کریں گے، اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف تھوڑا سی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں، آیت نمبر 19 اور 20 میں، اس دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ جو طبیعت کے کمزور تھے، وہ پوری طرح اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے اور اسلام کے متعلق شک اور تذبذب کا شکار تھے۔ یعنی بارش یا بادل کا نازل ہونا۔ پھر آگے فرمایا السماء، آسمان۔ السماء کا معنی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ زمین و آسمان۔ آپ اس لفظ سے، ان الفاظ سے تو واقف ہیں، ہماری عام زندگی میں لفظ بولا جاتا ہے، آسمان کا لفظ بھی، زمین کا لفظ بھی، لیکن آج آپ آسمان کا مطلب بھی سنیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے احباب کو اس طرف توجہ نہ گئی ہو۔ آسمان کا معنی ہے بلندی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چند چیزیں ایسی میں ہر درس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جو آپ کو ہو سکتا ہے ساری زندگی یاد رہے، لیکن آپ جب توجہ رکھتے ہیں، گفتگو کو گہرائی میں سنتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو آسمان کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ بلندی پہ ہے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کہتے ہیں۔ پھر اس آیت کے آخر میں، آیت نمبر 19 کے آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے، احاطہ کیے۔ اب اس کا مفہوم سن لیں۔ یہ آیت کریمہ ہوگی آیت نمبر 19۔ کون سی آیت نمبر 19؟ اور دوسرے رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے، یعنی بلندی سے۔ آسمان کا معنی کیا ہے؟ بلندی سے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اسلام بارش کی طرح رحمت بن کر ہم پر نازل ہوا ہے۔ چونکہ اسلام کو آسمان کی الفاظ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اسلام کم یا نیچا دین نہیں ہے، اسلام دینوں میں سب سے بلند دین ہے۔ بلندی سے مراد یہ ہے، آسمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اسلام کو نیچا نہ سمجھنا، اسلام کو ہلکے میں نہ لینا۔ سارے نبی آئے، 7 لاکھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، سب شانوں والے، سب کو دین دیے، سب کو شریعت دی، کتابیں دی۔ اب جب حضور آئے تو چونکہ حضور سب سے بلند ہیں، حضور سب سے بڑے ہیں، سب سے بلند ہیں، تو اب حضور پر جو دین اترا، اللہ نے فرمایا ہم نے وہ بلندی والا دین تمہیں رحمت، بارش کی طرح رحمت بنا کر بھیجا۔ سمجھ آگئی اتنی بات؟ اب آگے منافقوں کا ذکر ہوگا، یہ ابتدائی کلمات ہیں تاکہ دین کو سمجھیں کہ جس دین سے انہوں نے منافقت کی ہے، جس بلندی والی اور شان والی اونچے دین سے منافقت کرتے ہیں۔ اب کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام بارش کی طرح رحمت بن کر نازل ہوا، بلندی والا دین۔ اب اس میں کیا کیا رحمت بن کر آیا ہمارے لیے؟ نماز اللہ کی رحمت بن کر آیا، روزہ اللہ کی رحمت بن کر آیا، اس میں حج اللہ کی رحمت بن کر آیا، زکوٰۃ اللہ کی رحمت بن کر آیا، جہاد اللہ کی رحمت بن کر آیا۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن منافق ان پابندیوں سے بدکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جب پڑھنی ہے وقت نکالنا پڑے گا، یعنی وقت قربان کرنا۔ اب یہ قربانی سے بھاگتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے کھانے پینے کو قربان کرنا پڑے گا، یہ قربانی سے بھاگتے ہیں۔ حج کرنا ہے تو سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی،
یہ تو تکلیف برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں. زکوٰۃ دینی ہے تو مال کی قربانی دینی پڑے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، یہ تو قربان کر ہی نہیں سکتے. جہاد کرنا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، جام شہادت بھی نوش کرنا پڑتا، لیکن یہ قربان نہیں کرتے. کہا یہ وہ منافق ہیں کہ ویسے تو کہیں گے ہم اسلام والے ہیں، نماز پڑھنے کی بات آئے تو نماز سے بھاگتے ہیں، روزے کی بات آئے روزے سے بھاگتے ہیں، زکوٰۃ کی بات آئے زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں، حج کی بات آئے حج سے بھاگتے ہیں، اور جہاد کی بات آئے تو جہاد سے بھی بھاگتے ہیں. یہ ان منافقوں کا ذکر اللہ نے آخری 2 آیات میں فرما دیا. اب جناب والا آگے سنیے. دیکھیں منافق اسلام کی جب خوبیاں دیکھتے تھے نا تو اسلام کی طرف دوڑتے تھے، اور جب قربانی کا وقت آتا تو اسلام سے گریز. اب خوبیاں کیا تھی؟ مثال کے طور پہ اب جناب والا فتوحات ہوئی ہیں، اب مال غنیمت ملنا، انہیں اپنا فائدہ بھی جناب دوڑ کے اسلام دی بارگاہ، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ، صحابہ دی بارگاہ، اور ایسے ہو جائیں گے کہ ان سے زیادہ اور کوئی سچا مسلمان ہے ہی نہیں. اور جب قربانی کا وقت یعنی جان پیش کرنی ہے، مال پیش کرنا ہے، ہو سکتا ہے اولادیں بھی قربان کرنی پڑ جائیں. صحابہ نے کر کے دکھایا، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. مشہور مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کا سارا مال لائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لائے. یہ کیا تھا؟ یہ قربانی تھی جو کس لیے دی؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے، اس بلند دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں اس آیت میں فرمایا وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ سے مراد کیا ہے؟ کہ چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیر لینا. اب مثال یہ مسجد ہے تو آپ کہیں گے اس کا احاطہ کیا ہے؟ یہ 4 دیواری اس کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر مسجد ہے، باہر اور نظام ہے، اس طرف وضو خانہ. آپ پنجاب کے علاقوں میں جائیں، ہم دورہ کرتے ہیں، ابھی پچھلے پورا ہفتہ میں دورے پر تھا پنجاب کے علاقوں میں، تو وہاں پہ جب آپ کسی قصبے گاؤں میں جائیں نا تو وہاں پہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، ویل ہوتی ہیں، تو وہ عرف عام میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارا احاطہ ہے. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جتنی ہماری ملکیت ہے نا اس کے اندر یہ باؤنڈری ہماری ہے، یہ ہمارا احاطہ ہے، یہ ہماری ملکیت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ملکیت سے بھی خالی رہا سے ہیں کیونکہ کافر بھی ہمارے احاطے میں ہیں، محیط ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم محیط ہیں، یعنی واللہ محیط بالکافر. اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اچھا اب او تصیبم سے لے کر واللہ محیط بالکافرین تک یہ آیت نمبر 19 مکمل ہوتی ہے. اب اس کا آسان الفاظ میں اگر اس کی تفسیر کی طرف آئیں تو وہ کیا ہے؟ فرمایا او تصیبم یعنی موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور واللہ محیط بالکافرین یعنی اس پوری آیت کا بھی ایک احاطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا. ایک باؤنڈری ہے، اور وہ باؤنڈری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسلادھار بارش جیسے آسمان سے برستی ہے نا تو آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اندھیریاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی گرج بھی ہوتی ہے، کبھی چمک بھی ہوتی ہے. بادل چمکتے دیکھیں نا آپ، کبھی گرج بھی ہوتی ہے، کبھی چمک بھی ہوتی ہے، اور کبھی کڑک بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہے، یعنی زمین کی حیات کیا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو فصلیں سیراب ہوتی ہیں، زمین سیراب ہوتی ہے اور سبزہ اگتا ہے، پھر پھلدار درختوں پر میوے بھی لگتے ہیں. اس کی بہت ساری مثال ہے. ہم انسان بھی سیراب ہوتے ہیں، جانور بھی سیراب ہوتے ہیں،
بارش ایک ایسی چیز ہے کہ اس رحمت سے، اس نعمت سے دنیا کی ہر مخلوق جاندار ہو بے جان ہو سب سے راب ہوتی ہے، ہر چیز سے راب ہوتی ہے۔ بارش نہ ہو دریاؤں میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ ہمارے آج کل جدید دور میں ڈیمز ہیں، جب بجلی بنتی ہے بارش نہ ہو تو جناب کہتے ہیں جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے۔ تو فرمائے جیسے بارش زمین کو حیات بخشتی ہے نا، اسی طرح قرآن پاک اور تعلیم اسلام مردہ دلوں کو حیات بخشتا ہے۔ جیسے بارش ہے، اللہ نے بارش کی مثال دی، پھر بلندی کی۔ آسمان کو کیوں استعمال فرمایا؟ کیونکہ بارش آسمان سے برستی ہے، تو کہا بلندی والا جو دین ہے نا وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو جیسے بارش نازل ہوتی ہے تم سب سے راب ہوتے ہو، ایسے ہی کہا کہ دین اسلام ہو، تعلیمات اسلام ہو، قرآن ہو، یہ بھی تمہارے اوپر مردہ دلوں کو حیات بخشنے کے لیے بلندی سے نازل کیا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا، اب بارش کا مطلب سمجھ آ گیا، آگے فرمایا اس میں اندھیریاں بھی ہیں۔ اب اندھیریوں سے مراد کیا؟ جو اسلام کے اندر مصائب اور مشکلات آ جاتی ہیں، اب یعنی کہ سارے معاملات ہر وقت انسان سکون میں تو نہیں رہتا، اسلام پر آزمائشیں بھی آئیں، مسلمانوں پر آئیں نا آزمائشیں، یہاں تک کہ جلا وطن بھی ہوئی، ہجرت بھی کرنی پڑی، اپنے مال مویشی بھی چھوڑنے پڑے، اپنے خاندان بھی چھوڑنے پڑے، سب کچھ اسلام نے آزمائش بھی ٹھیک ٹھاک لی ہے۔ میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آزمائش تھی اللہ کی طرف۔ تو کہا جب اندھیری سے مراد کیا ہے کہ اسلام میں مشکلات اور مصائب بھی آتے ہیں، لیکن اب ان مشکلات اور مصائب کو دیکھ کر جو لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ اندھیرے میں کھڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ بھاگ گئے وہ کہاں کھڑے رہے؟ اندھیرے میں کھڑے رہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اندھیرا نہیں رہتا، اس کے بعد چمک بھی ہوتی ہے، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب مصائب اور مشکلات آ گئے، جو بھاگ گئے وہ اندھیرے میں ہی رہے، اور جنہوں نے اللہ کی آزمائش کو قبول کیا اور مشکلات جھیل کر سرخرو ہوئے، پھر گرج کیا ہوتی ہے؟ گرج ہی ہوتی ہے، پھر اللہ اسلام کو فتح بھی عطا کرتا ہے، پھر فتوحات بھی ہوتی ہیں، پھر اس کی کڑک کیا ہوتی ہے، اس کی چمک کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ پھر اس فتوحات، ان فتوحات کی جو چمک ہے نا، وہ اسلام میں جو لوگ باوفا ہو کر چلے، نبی پاک کی غلامی کا پٹا ڈالا، ان کے دلوں کو وہ چمک روشن کرتی ہے، اور وہی چمک جو اندھیرے میں کھڑے رہ کر بھاگ گئے ان کی آنکھوں کو چندیا جاتی ہے۔ یعنی دونوں طرف دیکھیں، چیز ایک ہے، ایک جگہ نقصان دے رہی ہے اور ایک جگہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ وہ بارش آئی، اسلام بارش بن کے اترا، رحمت بن کے اترا۔ اللہ نے فرمایا اب اندھیرا آیا، ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اب جو آزمائش سمجھ کر باوفا رہے، نبی پاک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے، ہم نے ان کو پھر نور ایمان کی چمک سے ان کے دلوں کو روشن کیا۔ لیکن جو نہیں رہے، کہا کہ پھر ان کی گرج تھی فتوحات کے ذریعے جو اسلام پر رہے، اور ان کے لیے گرج یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسی گرج ڈالی ہے، ایسی گرج ڈالی ہے کہ ان کو وعید عذاب سنا دیا کہ تم وفا والے نہیں تھے، تمہارے لیے گرج یہ ہے کہ تم پر عذاب اترے گا، اور یہ وفا والے تھے، ان کے لیے گرج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، جو شان نزول کے ذریعے کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیوں فرمائی، اس کی وجہ کیا بنی؟ منافقین میں سے دو آدمی تھے جو مشرکین کی طرف بھاگے، عقل کی چمک بھی تھی، یعنی بادل بھی گرج رہے ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور جس کو کہتے ہیں آپ عرفے میں بجلی چمکتی ہے، وہ والا منظر ہے، ٹھیک ٹھاک طوفان ہے۔ تو یہ جو دو بندے تھے یہ خوف زدہ ہو کر
کیونکہ گرج بھی ہے چمک بھی ہے تو یہ اس کی آواز سے کہیں ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور جب انگلیاں ٹھونسی تو اس کے بعد کہنے لگے کہ جب چمک ہوگی, انہوں نے ارادہ کیا کہ جب تھوڑی سی چمک ہوگی, یعنی بجلی جب چمکتی ہے روشنی ہوتی ہے, جب چمک ہوگی تو ہم تھوڑا سا چلیں گے اور جب اندھیرا ہوگا تو ہم رک جائیں گے. تو جب چمک ہوتی تو یہ تھوڑا سا چل پڑتے اور جب اندھیرا ہوتا تو یہ رک جاتے. پھر ان دونوں نے نیت یہ کی, جو اہم بات ہے وہ یہ, انہوں نے نیت یہ کی کہ خیر سے اللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دے, وہ صحیح طرح مسلمان رہے. یعنی اسلام پہ جیسے ایک مسلمان کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے, رہنا ہو, ایسا ہی وہ ان کا بھی مزاج بن گیا. اب یہ واقعہ جب پیش آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مثال قرآن پاک میں دے کر منافقین کو للکار دیا. مثال کیا دی؟ اللہ نے فرمایا تم لوگ جب واعظ میں یا مجلس میں آ کر بیٹھتے ہو, ان کو پتہ ہے حضور کے کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ کانوں سے اگر اندر چلا گیا تو دل بھی نور ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے. یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم مجلس میں واعظ بھی سنتے ہو, تم حضور کی نصیحتیں بھی سنتے ہو, حضور کا کلام بھی سنتے ہو, لیکن اثر تم پر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ تم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں, اور اس لیے انگلیاں ٹھونستے ہو کہ کہیں ہم اپنے بڑوں سے علیحدہ نہ ہو جائیں. ہمارے باپ دادا کو تو دین کچھ اور ہے اور آقا علیہ السلام تو کوئی اور دین لے آئے ہیں, تو اب اس دین کی خاطر ہم اپنے باپ دادا کو, اپنی بلادری کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو, تعلق داروں کو تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں عیاں کر کے ہمیں ارشاد فرمایا. پھر دوسرا ان کا مزاج یہ بیان ہوا کہ اب جب کسی چیز میں ان کو فائدہ ہوتا, یعنی اسلام کی طرف سے کوئی زیادہ چیز مل رہی ہے, فتح غنیمت آ گیا ہے, مال غنیمت جو فتح کے ذریعے مال آ گیا ہے, تو یہ چمک والوں کی طرح اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ یہ چمک ہے, یعنی وہ ہر چیز فائدے والی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, چمک چمک نظر آ رہی ہوتی ہے, تو چمک نہیں ہوتی. اچھا, اس آیت کریمہ کے مڈل حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے واللہ محیط بالکافرین. اب اس کی مثال کیسے ہے سنیے گا. جیسے اندھیرے میں رات کے وقت کالی گٹار چھائی ہو اور کوئی مسافر سفر کر رہا ہو, جنگل بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو, پھر اوپر سے طوفان آ جائے, کڑک بھی ہو, چمک بھی ہو, تو وہ مسافر کو متخیر کرتا ہے. اور وحشتناک آواز سے ہمیشہ تنہائی میں ایسے سفر میں مسافر کو ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار کا حال بھی ایسے ہے کہ جب وادی ضلالت میں شرک تھا, کفر تھا, تو اس وقت ہم نے قرآن پاک کی گرج کو ہدایت بنا کر اتارا. یعنی قرآن پاک ایسا کلام ہے جو آ کے گرجا, جس نے پکارا کہ حق کیا ہے وہ گرجا پکارا. اب یہ اسی گرج سے بھاگ رہے ہیں, گرجا پکار. پھر فرمایا ہدایت کو چمک کی صورت میں اتارا, اور وہ سب سے بڑی چمک کیا ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے نور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, میرا دل بھی چمکا دے چمک. فرمایا یہ وہ چمک ہے جو سب سے بڑی اللہ کے نور سے جو نور بنا کا وہ نور چمک بن کے اترا.
جیسے کہ سورۃ النساء میں آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے واضح دلیل آ گئی، صرف دلیل نہیں واضح، جس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت یعنی ایک کتاب واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور اتارا۔ حضور کی ذات آئی وہ روشن نور ہے، کتاب آئی وہ روشن نور ہے، کہا ہم نے اس قرآن کو گرج بنا کے اتارا، حضور کو چمک بنا کے اتارا۔ اب تم نے فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آیا، اس نور سے مراد کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کو نور بنا کر بھیجا، چمک بنا کر بھیجا، اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ نے فرمایا قرآن بھی ہدایت بن کر اترا، اب جناب والا چمک کا نور بھی آ گیا۔ اب جب یہ قرآن آیا تو پھر ہم نے اس میں آخرت کے عذاب کی کڑک بھی رکھی، آخرت کے عذاب کی کڑک بھی رکھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھو ایک ہدایت آگی، اب وہ گرج رہا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم حق ہیں، ہمیں مانو، فلاح پا جاؤ، اس دین پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ، منافقت نہ کرو، فلاح پا جاؤ۔ مال جاتا ہے تو جانے تو اسلام پر قربان ہو رہا ہے نا، جان جاتی ہے جانے تو اسلام پر قربان، اللہ کے لیے ہی اللہ کی دی ہوئی چیز قربان کرے، کون سی اپنی چیز قربان کرے؟ جانے دینے والا بھی رب ہے، عقل و سوچ دینے والا بھی، آنکھیں بھی، سماعت بھی، سب کچھ دینے والا رب ہے، اولادیں دینے والا رب ہے، اسی نے دیا، اسی کی راہ میں قربان کر رہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اس گھاٹی پر بھی لے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، حالانکہ اولاد ہے نا، محبت تھی نا، پیار تھا، لیکن جب رب کا حکم آ گیا تو کہا اب یہ اولاد بھی قربان ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، اب کسی اور منافق سے اولاد قربان کرے وہ تو اسلام ہی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ تو کہا جدھر نقصان نظر آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، جدھر فائدہ نظر آتا ہے یہ آ جاتے ہیں۔ اچھا عذاب آخرت کی کڑک کی بات میں کر رہا تھا، یعنی قرآن اترا، حضور چمک بن کے آئے، اب اسی قرآن میں بار بار بتایا جاتا ہے ایسا نہ کرو نہیں تو عذاب ہوگا، ایسا نہ کرو عذاب ہوگا، بار بار بتایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر ایک بندہ اسی کی طرف بھاگے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تو عذاب کی کڑک بھی سنائی ہے، پھر بھی یہ نہیں سیدھے رستے پر آتے ہیں، تو ان کے لیے اب چھوٹا موٹا نہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، جس کا میں تفصیل سے ذکر ماضی میں کر چکا ہوں۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20 کے اندر، اسی پر پھر انشاءاللہ رکوع مکمل ہوگا ہمارا دوسرا اور گفتگو بھی مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں فرمایا چمک وہ ہدایت والوں کے لیے روشنی بن کے آئی، اور جنہوں نے منافقت کی ان کی آنکھیں لے جائے۔ چمک وہی ہے لیکن کہا ان کی آنکھیں اچک لے جائے، بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے، اور جب بھی ان کے لیے ماحول میں
کچھ چمک ہوتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں۔ اللہ کے اندھیرے سے مراد مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو اگر مشکلات پریشانیاں آ جائیں گی تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے، آپ نبی پاک کے راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے، آپ بے وفائی کر دیں گے؟ کہا ایسا تو کسی نے نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا ہم نے ہجرت کرنی ہے، ہمیں جانا ہے مکہ سے مدینہ، حضور کے صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے حضور کا ساتھ یہاں سے جب گئے وہ مہاجرین ہوئے، وہاں سے جب جنہوں نے ویلکم کیا وہ انصار ہوئے۔ اس پر بھی میں نے گفتگو کی ہے، انصار کا جب میں نے معنی بتایا مددگار، یعنی انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو وہ قوت و طاقت عطا کی کہ یہ کہتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام اس سے بھی بڑھ کر پروان چڑھا اور آج تک اس کا فیض موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب چمک ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، یعنی جب فائدہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو اسلام سے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان کی سماعت بھی سلب کر لیں، ان کی بصارت بھی سلب کر لیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، چندیا جائے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سوچتے ہیں نا کہ ہم اندھیروں میں کھڑے رہ گئے اور اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، ہم چلے نہیں اسلام کے لیے، قربانی نہیں دی، تو ہماری بچت ہو گئی ہے۔ یعنی کس چیز کی بچت ہوگی؟ مال کی بچت ہوگی، کسی کی جان نہیں گئی، ہمارے بچے صحیح سلامت ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، جنہیں ہدایت ہوتی ہے ہو کر رہتی ہے اور وہ پھر قربانیوں سے گریز نہیں کرتے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بچ گئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حالانکہ وہ بچے نہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی تو مال اور اولادیں بچا گئے ہو، لیکن قربان نہ ہو جائیں تو آخرت میں رب کو کیا منہ دکھاؤ، قبر میں تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اس سے یہ مراد۔ تو اللہ نے فرمایا کبھی بھی یہ بچ نہیں پائیں گے، جو کہتے ہیں نا ہم بچ گئے، اب جہاد کا اعلان ہوا جناب ہم نہیں جائیں گے کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، مال کے لیے اعلان کیا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، ہم نہیں دیں گے کہیں ہمارے مال میں کمی نہ ہو جائے، ہم نے اسلام کے خاطر کچھ بھی نہیں کرنا، بس جتنے فائدہ نظر آئے اٹھے ٹور پہ، وہ جتنے نہ فائدہ نظر اٹھے لو جاؤ۔ تو کہا اللہ فرماتا ہے یہ اپنی طرف سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا سب کچھ بچ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ کبھی بھی قہر الہی سے نہیں بچ سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلما ضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی تو وہ چلنا شروع کر دیا ہوئی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اندھیری رات ہو، بارش آ جائے، جناب گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو یہ جناب والا اندھیرا دیکھ کر رک جاتے ہیں، چمک دیکھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جب اسلام کے غلبہ اور معجزات کا شہرہ ہوتا اور روشنی ہوتی تو یہ جناب والا دین کے ٹھیکیدار بن جاتے اور کہتے جی ہمارے سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، اپنا فائدہ نظر آتا۔ اور جب اسلام کوئی مشقت اور مصیبت کا شکار ہوتا، یعنی آزمائش آ جاتی کوئی مسلمانوں پر، تو یہ جناب والا کفر کی تاریکیوں میں واپس چلے جاتے اور اسلام سے ہی انحراف کر جاتے۔ یہ ان کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت نمبر 20 کے اندر کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم۔ اب یہ جو فرمایا نا بسمعہم وابصارہم، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کی بینائی بھی لے لیتا اور ان کی سماعت بھی لے لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے، یہ اس چیز کے مستحق ہیں۔ مستحق کہتے ہیں نا کہ یہ چیز یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے،
اچھا بندہ ہو، نیک بندہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جناب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے آپ تعریف کرتے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے، ایسے ہی کہتے ہیں نا مستحق ہے یہ جنت، اس کو اللہ جنت۔ اب کوئی برا بندہ ہو تو لوگوں کے سامنے عیاں بھی ہو جائے، جیسے منافقین تھے، تو یہ مستحق تھے کہ ان کو عذاب آ جائے اور ظاہری بشارت بھی سما۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جب آسانی نظر آتی اسلام پر چلنا شروع کر دیتے، اور جب مصیبت اور آزمائش کا وقت آتا تو اسلام سے پھر جاتے، روح گردانی کرتے۔ جیسے سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ نے سریۃ ایک اور واقعے کا ذکر فرمایا۔ میں صرف ترجمہ بیان کروں گا، پھر جب انشاءاللہ اس کی تفسیر آئی تو تفسیر اس کی بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ فرمائیں گے، تو ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے ہی منہ پھیر لیتا ہے۔ یعنی اب دو مثال کے طور پہ ایک سادہ سا جملہ عرض کرتا ہوں، دو پارٹیاں ہیں، جھگڑا ہو جائے اور دونوں کہیں جی ہم مسلمان ہیں اور دعویٰ کریں۔ اب ایک کو پتہ ہے کہ ہم نے غلطی کر دی، اب دربار رسالت یہ جانتے تھے کہ ادھر نہ حق فیصلہ نہیں ہوتا، نہ انصافی نہیں ہوتی، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ یہ بھی جانتے تھے حضور کے کلام کی تاثیر بھی بڑی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوک۔ اب جناب حضور کی بارگاہ کا فیصلہ نہ اپنانا پڑ جائے تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے ایک پارٹی بھاگ ہی جاتی تھی اور دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک پارٹی بھاگ گئی کہ کہیں ہمارے خلاف فیصلہ نہ آ جائے، ہم نے تو ان کی بات نہیں مانی۔ ہاں فائدہ ہوگا تو مانیں گے، فائدہ ہوگا، اپنا نقصان ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ حق والے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر دوڑ دوڑ کے سرکار کی خدمت میں آتے ہیں۔ یعنی اگر حق والے ہوتے ہیں نا تو پھر کہتے آج جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو فیصلہ حضور فرمائیں گے ہم آمین کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرتے تھے۔ لیکن ان کو جب اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ان کا نقصان ہے تو حضور کی بارگاہ سے ہی بھاگ جائے۔ یہ مثال۔ اچھا آگے دیکھیے جو میں نے بات عرض کی کہ ابصارہم بسمعہم و ابصارہم، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب چمک ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ان کی بصارت کو بھی اور ان کی سماعت کو بھی سلب کر لے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے، وہ دیکھتے بھی ہیں وہ سنتے بھی ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا راز پتا چلا؟ یہ بڑا خوبصورت راز ہے۔ یہ راز یہ پتا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی سے مشروط ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ اب یہ مائک ہے نا، یہ آپ تک آواز پہنچانے کا سبب ہے۔ اب میں بول ہی نہ سکوں تو اس سبب کا مجھے کوئی فائدہ، آنکھیں ہیں دیکھنے کا سبب ہے۔ اب جناب والا میں دیکھ ہی نہ سکوں تو مجھے نہ آنکھوں کا فائدہ، تو کہا کہ اسباب بیشک موجود ہوں، بظاہر وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ سن بھی رہی ہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے، وہ دیکھنے کے باوجود بھی حق کو نہیں دیکھ سکتے، وہ سننے کے باوجود بھی حق کو نہیں سن سکتے کیونکہ اللہ کی مشیت ہی نہیں شامل۔ کہ اسباب بے شک موجود ہوں، اللہ نے فرمایا یہ مستحق تو اس چیز کے ہیں کہ ہم ان کی آنکھیں بھی چندے آ جائیں، اچک لے جائیں، مستحق اس چیز کے ہیں کہ ان کی سماعت بھی ختم ہو جائے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا کہ دیکھیں بھی سنیں بھی، لیکن ہماری مشیت یہ ہے کہ اب حق نہیں دیکھ سکیں گے، حق نہیں سن سکیں گے، ان کے دلوں میں نور ایمان کی روشنی نہیں داخل۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اسباب کی تاثیر جو ہے نا، اسباب کا فائدہ، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی بھی سبب آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسباب نہ بھی ہونا لیکن رب کی مرضی ہو، وہ کہتے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اسباب مشیت کے محتاج ہیں، اللہ کی مشیت مرضی کی، لیکن اللہ کی مرضی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ جسے چاہے اسباب نہ بھی موجود ہو، اللہ دکھا بھی دیتا ہے، اللہ سنا بھی دیتا ہے، اللہ کی شان ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر اسباب ہیں، ہم نے بڑے بڑے علم والوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، علم والے تھے نا، کتابیں بڑی سب، اسباب تھا، علم تھا، عقل تھی، سوچ تھی، یہ سب اسباب ہیں، دل ہے، آپ کی دھڑکن ہے، خون رواں دوا، یہ سبب ہے زندہ رہنے کا، عقل ہے، سوچ ہے۔ اس ذریعے سے میں بھی آج آپ کے سامنے تعلیم پیش کر رہا ہوں، علم آپ کو دے رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، یہ رب کی عطا۔ اب اس میں رب کی مرضی شامل ہے تو ہو رہا ہے، اس کی مرضی شامل نہ ہو تو ہو سکتا ہے میری آواز بھی اگلے لمحے نہ نکلے۔ تو فرمایا کہ اسباب مشیت الہی کے محتاج ہیں، مشیت الہی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو اختتامی الفاظ ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آج کی گفتگو تھوڑی طویل اس وجہ سے ہے کیونکہ رکوع کا اینڈ ہے، اور ہم نے پورے رکوع کی اندر جو منافقین کی، یہ دوسرا رکوع پورا منافقین کی علامات پہ ہے، تو اس پر جو ہم نے سمجھا یہ اس کی اختتامی گفتگو ہے۔ اب دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ چاہے نہ ہو تو آنکھیں کان اور سب کچھ ہو بھی نہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس آیت کے مفہوم یہ ہے، یعنی کہ اس کی اختتامی بات یہ ہے، اس کا ماخذ یہ ہے، اس کا مورل یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی۔ تنبیہ یہ کی کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا یا ہمارے ساتھ کچھ ہوگا نہیں، اللہ چاہے تو تمہاری آنکھیں بھی چھین لے، اللہ چاہے تمہارے کان بھی چھین لے، تمہاری سماعتیں بھی چھین لے، لیکن تم ہمارے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہو۔ ہر حال میں تمہاری قوتیں سلب کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہماری مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، ہماری مرضی کے برخلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے شاء۔ اچھا اب سنیں، اس سورہ پاک کے اندر سورۃ البقرہ شریف کا جو دوسرا رکوع ہے، اس پورے رکوع کا ایک ماخذ سماعت فرما لیں جو اختتامی الفاظ ہے میرے۔ اول ہم نے دو رکوع ہو گئے ہمارے۔ پہلے رکوع میں ہم نے اول اہل ایمان کا ذکر پڑھا اور سمجھا، جو ایمان بالغیب لے کر آئے، یعنی حضور نے فرمایا اللہ ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان لے آیا، یہ وہ مومنین ہیں، ٹھیک۔ پھر دوسرا ہم نے وہ ذکر پڑھا، وہ کافر جن کا کفر کھل کے سامنے تھا، وہ منافق نہیں تھے، وہ کافر تھے، کفر جن کے دلوں پہ اللہ نے فرمایا ہم نے مہر لگا، ہم نے مہر لگا۔ اب جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو اللہ نے فرمایا وہ کبھی اسلام کی طرف پھرنے والے نہیں، ان کا ذکر پڑا۔ تیسرا جو اس رکوع میں ساری گفتگو ہوئی، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر آج کی 20 تک دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اس میں تمام تر ہم نے تفصیلی طور پہ علامات منافقین کا ذکر پڑا ہے اور سمجھا۔ اب اس پہ چیدہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو آج آیت نمبر 8 سے 20 تک ہم نے سب کچھ پڑھا ہے نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے بھی ایمان کا احاطہ کر سکیں، ہم اپنے احوال کو اور اپنے گریبان کو جانچ سکیں، جج کر سکیں کہ کہیں ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہمارے اندر تو نہیں۔ اب آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک کیا منافقین کی علامات اللہ نے ظاہر فرمائی، آپ نے میرا اس میں ساتھ بھی دینا ہے۔ پہلی علامت یہ ہم نے پڑھی کہ وہ دعوی ایمان کرتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق، یہ کس کی علامت ہے؟
بولیے کس کی علامت ہے؟ دوسری علامت ہم نے پڑھی جناب والا محض توحید اور آخرت پر ایمان رکھنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور آقا علیہ السلام پر ایمان اس قدر ضروری نہیں سمجھتے. یہ کس کی علامت ہے؟ دھوکہ دہی کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت نفاق سے بے خبر ہے، یعنی حضور کو یہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سمجھنا کہ اپنی مکاریوں، اپنی چالاکیوں سے ہم نے دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنے ارادے پر کامیابی پا لی ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ منافقین کی. قلب اور باطن کا بیمار ہو جانا، دلوں پہ مہر لگ گئی، قلب بیمار ہو گیا، دل بیمار ہو گیا، بیماری مل گئی دل کی، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ ظاہر اور باطن یعنی فعل اور قول میں تضاد رہا، جھوٹ بولتے رہے. یہ کس کی علامت ہے؟ منافق. نام نہاد اصلاح کے یعنی جس کو کہتے ہیں امبیسڈر بنے ہوئے، اصلاح کرنے والے بنے ہوئے، اور پردے میں فساد فی الارض کا موجب بنے، فساد پھیلایا اور اپنے آپ کو بڑا مصلح ظاہر کیا کہ ہمارے سے نیک تو کوئی ہے نہیں. کس کی علامت ہے؟ منافقین کی. دوسروں کو بے وقوف جانتے تھے اور اپنے آپ کو جناب سب سے بڑا اہل عقل اور دانش مند سمجھتے تھے. یہ کس کی علامت ہے؟ اس پر آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا کہ بے وقوف کس وجہ سے کہ یہ لوگ امیر تھے، تھوڑا پیسے والے تھے، اور جو حضور پر ایمان لائے وہ غریب مسکین تھے. تو یہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہے معاذ، اور اپنے آپ کو عقل والا سمجھتے تھے. کس کی علامت ہے؟ منافق. پھر سب سے خطرناک بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں عیاں کر دی جو ان کے دلوں میں تھی، اللہ نے فرمایا یہ اہل حق کا استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق. یہ کس کی علامت ہے؟ پھر مذاق اڑانے کے بعد اپنی مجلسوں میں جا کر مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں. کہ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقی. پھر جناب والا سچائی کو روشن دیکھتے ہوئے بھی چمک والی، گرج والی، سچائی کو، روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے، دیکھ بھی رہے ہیں لیکن دل کی آنکھیں تسلیم نہیں کر رہی ہیں. پھر جناب والا تنگ نظری ہے، تعصب ہے، عناد ہے، اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب ان کے کان حق سن نہ سکیں، ان کی زبان حق بول نہ سکے، اور ان کی آنکھیں حق دیکھ نہ سکیں. یہ کس کی علامت ہے؟ منافقی. اور پھر اسلام کی راہ میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں، مشکلات کو سر نہیں کرنا، مشکلات سے ہی بھاگ رہے ہیں، مشکلات سے بھاگنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. یہ کس کی علامت ہے؟ منافقی. اور پھر جب مشکلات سر کر کے اہل حق چمک پا جاتے ہیں، یعنی فتوحات ہو جاتی اور مشکل دور ہو جاتی، تو پھر ان سے حسد کرتے اور خود اندھیروں میں کھڑے رہ جاتے. یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے. اور پھر مفاد، ذاتی مفاد، ذاتی مفادات پر جب بات آئے تو اسلام مفاد دے رہا ہے تو اپنا لیتے ہیں، اور جب اسلام میں مصائب اور مشکلات ہو جائیں تو اسلام سے ہی بھاگ جاتے. یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے. تو یہ تمام علامتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں. آیت نمبر 8 سے 20 تک ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا اور ہمیں کھل کے قرآن پاک نے صریحتاً بتا دیا یہ منافقوں کی علامت ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ واضح طور پہ جب ان کی تفصیل ہمیں مل گئی، ان کا نظم و ضبط مل گیا، ہم نے ان کا مطالعہ کیا، ان کو سنا ہے، بیان کیا ہے، قرآن کے اندر سجے الفاظ میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے اپنے احوال کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ان تمام بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو نہیں. اگر بیماری ہے تو علاج کریں، بیماری ہے تو بیماری کو ٹھیک کریں، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک علامت کا بھی موجبہ بن گئے آپ کے اندر وارد ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں. یقیناً منافق صرف اس دور میں نہیں تھے، منافق آج بھی موجود ہیں.
تو اپنے گریبانوں کو جا کے جو آیت نمبر 8 سے 20 تک گھروں میں جا کے اس کو تلاوت کریں، پڑھیں، پھر اس کے ترجمے کو پڑھیں، پھر سمجھیں کہ جو میں نے باتیں پچھلی 4-5 جمعراتوں سے اس رکوع پر کی ہیں، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری تو موجود نہیں ہے، اگر ہے تو ہم نے دور کرنا۔ اب اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے سنیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اصلاح فرمانا چاہے یا کسی کو نور ایمان کی روشنی دینا چاہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ ایمان والوں کو دوست ہے، وہ اندھیروں کے گڑھ میں بھی ہو اللہ اس کو نور کی طرف نکال دیتا۔ تو اگر کوئی بیمار ہے نا ایسی بیماریوں کا، یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں، تو کہا یہ اب کیسے ہوگا؟ کہا یہ واعظ و نصیحت اور مطالعہ کتب سے نہیں بیماری دور ہوتی، یہ اہل نظر کی نظر سے بیماریاں دور ہوتی۔ اور یہ میں نے ایک پہلے درس میں ایک حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر پڑھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو جن کو بیماری ہوتی تھی نا ایسی، اور جب اللہ ان کے لیے راستے کھولتا تھا، جیسے ان 2 بندوں کے لیے کھولے اللہ نے جو رات میں تاریکی میں بارش میں پھنسے تھے، کڑک بھی ہو رہی تھی، چمک بھی، انہوں نے جناب نیت کی کہ یا اللہ خیر سے رات گزر جائے، ساڑھی جان بچ جائے، صبح جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ نیت کر لی۔ اب جب بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے تو فرمایا اب تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے نظر ڈال دی نا تو تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو منافقت ایسی بیماری ہے جو قلب و باطن کو لگ جائے تو مسلسل بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر منافق کا ہر قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے۔ تو اتنا اس کے دل میں خبث پیدا ہو جاتا ہے اور بدنیت ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی بیماریوں سے ہمارے سینوں کو محفوظ فرمائے، ہمیں کبھی ایسا نہ منافقوں کی منافقت سے بھی بچائے اور ہمیں خود منافق ہونے سے بچائے۔ یہ جتنی آیت نمبر 8 سے 20 تک اللہ نے منافقین کی علامات بیان کی، اللہ ہر علامت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس لیے بیان کی ہیں کہ آپ ان علامات سے بچ کر سرکار سے وفا کریں، دین سے وفا کریں۔ جان مانگتا ہے دین تو جان دیں، مال مانگتا ہے تو مال دیں، وقت مانگتا ہے تو وقت دیں۔ آپ کی ہر طرح سے قربانی اگر ایک بھی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، اور کوئی بھی اللہ کی احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں پہ فرمایا نا کہ وہ 2 لوگ تھے، ان کو رات کو جناب والا مصیبت پڑی، انہوں نے نیت کر لی اور پھر خلوص آ گیا دل میں، اللہ نے نور ایمان دینا تھا، پھر اسلام پر ثابت قدم رہے سرکار کے ہاتھ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مشکل کبھی کبھی جب آ جائے نا تو ہو سکتا ہے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آتی ہے۔ کسی ٹائم کہنے نا کہ جی سر تے نہ پوے تے احساس و قدر بھی نہیں ہوندہ، سر تے پہ جائے نا پھر کسی ٹائم اسی تر بھی جاندے ہیں تو کسی ٹائم ڈوب بھی جاندے ہیں۔ تو ہم نے ڈوبنا نہیں ہے، ہم ترنے والوں میں سے، ہم ترانے والوں کی بارگاہوں سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اہل نظر کی بارگاہ میں آئے نا تو آج کے طور پہ منافق ہیں، اس وقت لوگ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے تو فیض پاتے تھے۔ آج سرکار نے جن کو فیض دیا ہے یہ آستانے موجود ہیں، یہ سٹیشنز موجود ہیں جہاں سے سرکار کے چمک کا فیض مل رہا ہے، سرکار کی چمک کا فیض مل رہا ہے۔ اس لیے تو جب مشکل آ جائے نا تو آپ مشکل سے گھبرایا نہ کریں، اندھیرے میں نہیں کھڑے رہنا، کیا کرنا ہے؟ مشکل سے لڑنا ہے، آزمائش آ جائے اس کو سر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مشکل آپ کی اصلاح کرنے آ رہی ہو تو مشکل سے گھبرا کے اندھیرے میں کھڑے رہیں گے تو پھر کچھ نہیں پا سکیں گے۔ مشکل آ گئی آمین کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، اب نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے، نکالنے والا بھی اللہ۔ اب مشکل آ گئی تو جناب اب اندر کی بیماری ہے، جب مشکل آتی ہے پھر انسان کو احساس ہو، پھر رب بھی یاد آتا ہے، پھر اللہ بھی یاد آتا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس سنہرا موقع ہوتا ہے کہ مشکل میں آپ اپنی بیماریوں کو دور کریں اور اچھی نیت کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی نیک کام کے لیے منت مان لے تو جائز ہے، یہ اس واقعے سے ثابت ہے۔
کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، مشکل آ گئی، انہوں نے نیت کر لی، یعنی منت مان لی کہ یا اللہ یہ مشکل دور کر دیں، ہم سرکار کی غلامی میں آ جائیں گے۔ منت مان لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو دور کر، اب وہ مشکل دور ہو۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ نیک کام کا ارادہ ہو اور مشکل پڑی ہو تو منت ماننا بھی جائز ہے، اور منت جب خلوص سے دل سے مانی جاتی ہے تو اللہ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن ہدایت بن کے اترا، اس کی گرج بھی ہوئی، حضور چمک بن کے تشریف لے کر آئے، حضور کی چمک نے نور ایمان سے ہمارے دلوں کو روشن و منور کیا ہے۔ پھر ہمیں عذاب کی کڑک بھی سنائی دی کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی، خبردار کیا، ایسا کرو گے تو عذاب کے مستحق، اس لیے بچو۔ تو ان 8 نمبر آیات سے لے کر 20 نمبر تک 12 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان علامات کو بیان کیا جس سے ہم نے بچنا ہے۔ اب بچیں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے لیے سنہرے موقع ہیں، دین دنیا آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ نہیں بچو گے تو پھر ہمارے ہاتھ قدرت میں ہم جو چاہیں پھر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اسلام میں کامل اخلاص عطا فرمائے، اور ہر طرح سے حضور کا با وفا غلام بنائے۔ صرف نام کا مسلمان نہ ہو، جب نماز کے لیے وقت نکالنا ہو تو ہمیں پکا سچا نمازی بھی بنائے۔ روزے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہو تو وہ طاقت و قوت بھی اللہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب حج کرنا ہو مال تو دے دیا، لیکن سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینی ہے، اب مالک نصاب بھی بن گئے ہیں، وسعت رکھتے ہیں تو اتنا جگرہ اور دل بھی رکھیں کہ غرباء کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں۔ جہاد کا وقت آ جائے تو ہم کبھی اسلام کے لیے جہاد سے روگردانی نہ کریں۔ ہماری جانیں بھی جاتی ہیں تو جائیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا جان، ہماری مال، ہمارے اولادیں سرکار کے نام پہ سب کچھ قربان ہو، حضور کے دین پر قربان ہو جائے۔ تو آج اللہ کے کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے الحمدللہ آج ہم نے سورۃ البقرہ شریف کے 2 رکوع مکمل سماعت کیے ہیں، جس پر یہ چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی۔ ہر جمعرات کو یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ اسی معمول کے ساتھ حاضرین حاضر ہوتے رہیں۔ اگلے جمعرات کو انشاءاللہ ہم تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے، اور ناظرین بھی معمول کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ اگر آپ اس درس میں سے کسی ایک چیز کو مس کریں گے نا تو ان کے آپس میں کنیکشنز ہیں، پھر آپ کو ہو سکتا ہے اگلی بات سمجھنے میں دشواری آ جائے۔ تو اس لیے ایک پیٹرن کے ساتھ جب آپ ہر ترتیب کے ساتھ سبق سننے آئیں گے تو آپ کو ہر بات جو نہیں سنیں گے وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی ہی آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم تیرے پاک ذات کا پاک کلام آج ہم نے سماعت کیا۔ سورہ بقرہ شریف کا آخری دوسرا رکوع کی آخری 2 آیات پر گفتگو ہوئی۔ مولا جو تو نے ہمیں اس سبق کو عنایت کیا ہے، مولا اس سبق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک ان سنہری حروف سے ہمارے سینوں کو ہمیشہ مولا برکتوں، رحمتوں اور نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ مولا کریم حق کی پہچان بھی عطا فرما، حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ان لوگوں میں سے نہ فرما جو تو نے اس رکوع میں علامات منافقین کو ظاہر فرما دیا۔ مولا ہمیں ہمیشہ حضور کی سچی پکی غلامی میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار سے ہمیشہ ہمیں باوفا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام پر جب قربانی کا وقت آ جائے تو مولا کریم ہم گریز نہ کریں، بس اتنی ہمت و طاقت عطا فرما کہ اگر سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو مولا قربانی بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ مرشد کریم سخی لجپال کو مولا زندگی صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو لائیو احباب دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے مولا ان کو گھروں میں اس قرآن پاک کا فیض و کرم نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا حی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حی یا قیوم یا 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 حی یا قیوم